السلام علیکم۔ طلب رزق اور برکت کے لیے ضروری ہے کہ کوشش بھی کی جائے۔ بعض لوگ کچھ عرصہ تک ملازمت نہ ملنے کی بنا پر گھر میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے اور گھر پر نا امید ہو کر بالکل بھی نہ بیٹھے۔ صبح سے شام تک کوشش کرے، 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرے، خود بھی یہ دعائیں مانگے اور اپنے بیوی بچوں سے بھی کہے کہ وہ بھی یہ دعائیں مانگے۔ اسی طرح گناہوں سے توبہ کرے، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ غفلت و لاپرواہی سے بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرے، اس لیے کہ گناہ بھی روزی میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں اور توبہ و استغفار سے روزی کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ اسی طرح یا غنی ہو یا مغنی ہو بھی کثرت سے پڑھتا رہے۔ تنگی رزق کی شکایت پر ایک بار مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس کو بڑھانے کا کوئی خاص وظیفہ نہیں۔ ہاں، دعا کرنا چاہیے، دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے پھر پریشانی نہیں ہوتی، اور تعلق پیدا کرنے کی بڑی ترکیب یہ ہے کہ خوب مانگا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشائش رزق کے لیے یہ دعا مانگا کرتی تھی: اللہم اجعل اوسع رزقک علی ہند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ، تو میری روزی کشادہ کر دے میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک۔ ایک اور دعا: اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک۔ اے اللہ، ہم پر اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں، اپنے فضل اور اپنے دیے ہوئے رزق میں فراخی نصیب فرمائیے۔ ایک اور دعا: اللہم ارزق من فضلک ولا تحرمنا رزقک وبارک لنا فیما رزقنا واجعل غناءنا فی انفسنا واجعل رغبتنا فیما عندک۔ اے اللہ، ہم کو اپنے فضل سے رزق عطا فرما اور اپنا رزق ہم سے مت روک، اور جو رزق تو نے ہم کو عطا فرما دیا ہے اس میں سے ہمیں برکت دے، اور ہم کو دل کی تونگری عطا فرما اور ہمارے دل میں ان نعمتوں کی رغبت ڈال دے جو تیرے ہاں ہے۔ یہ 3 دعائیں تھیں جو روزی کی کشادگی کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ روزی کی تنگی سے حفاظت کا بھی مجرب عمل موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر اور روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہی ہے زوراور زبردست۔ اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی وخذ الی بناصیتی واجعل الاسلام منتہی رضائی۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، تو میری کمزوری کو اپنی رضا کی طلب میں قوت دے اور بلائی کی توفیق عنایت فرما، اور اسلام کو میری پسندیدگی کی انتہا بنا دے۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے قوت دے، میں ذلیل ہوں، مجھے عزت دے، میں فقیر ہوں، مجھے روزی دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے گھر میں داخل ہو کر سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوس والوں سے فقر دور ہو گیا۔ امید ہے ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے آپ اپنے رب تعالیٰ سے رزق کی دعا کر سکتے ہو اور اپنے رزق میں برکت کے لیے دعائیں کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو مشتبہ چیزوں سے اور مشتبہ کمائی سے بچائے رکھے، یعنی کہ حلال روزی کمانے کی کوشش کرے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اور ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ امید ہے آپ ان دعاؤں کا ضرور سہارا لیں گے اور اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو ضرور استعمال کریں گے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت 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 برکت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوئی ہوگی، تو اس لیے جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔
بہت بہت شکریہ۔